حضرت مکرم ختم نبوت اور ناموس رسالت کا مسئلہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ حضرت مکرم ہمارے آقا پہ آکے نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس کی بہت ساری دلیلیں علماء کرام پیش فرماتے رہتے ہیں۔ آئیے آج میں آپ کو ایک نئی دلیل، علماء کے لیے تو میں یہ نئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ تو میں بے ادبی سمجھتا ہوں، لیکن آپ کے لیے یہ یقیناً یہ نئی دلیل ہوگی۔ ہمارے اہل سنت کے ایک بڑے مقتدر عالم دین گزرے ہیں جن کا بھی کچھ سال پہلے وصال ہوا، شاہ تراب الحق قادری صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ آپ نے ایک ختم نبوت پہ بڑی زبردست دلیل ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تشریف لے آئے نا، تو ان کو اللہ پاک نے جو مہر نبوت عطا فرمائی تھی نا، وہ انگوٹھی کی صورت میں عطا فرمائی تھی۔ انگوٹھی ہوتی تھی، اس کے اوپر مہر نبوت ہوا کرتی تھی، لیکن جب باری آئی ہمارے آقا کی تو انگوٹھی پہ مہر نبوت رب نے عطا نہیں فرمائی، بلکہ ان دو کندھوں کے درمیان میں یہاں گردن کے قریب، یہاں گردن کے اوپر بلکہ مہر نبوت عطا فرمائی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے انگوٹھی اس لیے ملتی تھی کہ جب اس نبی کا زمانہ گزرے گا تو یہ انگوٹھی اور نبی کو پہنا دی جائے گی، چونکہ نبوت کا سلسلہ ہمارے آقا پہ آ کے ختم ہو گیا، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، تو رب نے فرمایا پھر ہم مہر بھی ایسی عطا فرمائیں گے جو باقی پھر بعد میں کسی کے پاس جا ہی نہ سکے۔ تو یہ اللہ پاک نے ختم نبوت کا اعلان اس طریقے سے بھی فرمایا۔ باقی علماء آپ کے سامنے بڑی دلیلیں پیش کرتے رہتے ہیں، اس لیے ختم نبوت کے حوالے سے اپنا عقیدہ صاف رکھیں، اور صرف ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے نہیں بلکہ اپنے آقا کی ذات کے بارے میں عقیدہ ہمیشہ درست رکھیں۔ اور میں عرض کرتا چلوں، اہل علم حضرات کی موجودگی میں دعا لینے کے لیے عرض کر دوں۔ حضرین مکرم، آقا کے بارے میں عقیدہ صحیح رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے بارے میں بھی عقیدہ صحیح رکھیں، میرے آقا کے اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی عقیدہ صحیح رکھیں، میرے آقا کے صحابہ کرام کے بارے میں بھی عقیدہ صحیح رکھیں۔ ان سب ہستیوں کے بارے میں اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، حضور کی حدیث کے مطابق ہے، عمل صحابہ اور عمل اہل بیت سے یہی عقیدہ ثابت ہے، اولیاء کی جماعت سے یہی عقیدہ ثابت ہے۔ حضرت مکرم اپنے نبی کے بارے میں اپنا عقیدہ ہمیشہ درست رکھیں۔ یاد رکھیں، اگر آج کوئی بندہ میرے نبی کی ذات کے بارے میں اونچ نیچ باتیں کرے، کوئی کہے کہ یہ تو معاذ اللہ ہمارے جیسے عام انسان ہیں، یہ تو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کا عقیدہ نہ قرآن والا ہے، نہ حضور کی حدیث والا ہے، نہ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، نہ یہ حضور کی آل پاک کا عقیدہ تھا۔ کیوں؟ آئیے اس کے لیے بھی علماء تو بڑی بڑی دلیلیں پیش کرتے ہیں نا، لیکن میں چونکہ آپ جیسا ہوں، میں تو زیادہ علم نہیں رکھتا، اس لیے میں دلیل بھی آپ کے لیے ایک بڑی آسان سی پیش کر دوں۔ اگر اس کو آپ نے ذہن میں رکھ لیا نا تو قیامت تک کوئی بندہ آپ کے عقیدے کو نہیں بگاڑ سکتا۔ دیکھیے نا، ہمارے آقا کی ظاہری زندگی کے زمانے مبارک میں ابو لہب اور ابو جہل موجود تھے یا نہیں تھے؟ دوسری طرف میرے آقا کے غلاموں کی صف میں دیکھیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے یا نہیں تھے؟ ابو لہب اور ابو جہل کیا کہتے تھے؟ ابو لہب اور ابو جہل کیا کہتے تھے کہ یہ تو معاذ اللہ ہماری طرح عام بشر ہیں۔ جنہوں نے کہا یہ ہماری طرح عام بشر ہیں، وہ زمانے کے لیے ابو لہب و ابو جہل بنا دیے گئے، اور جنہوں نے کہا کہ ان جیسا تو رب نے بنایا کوئی نہیں، وہ زمانے کے لیے صدیق اکبر و فاروق اعظم بنا دیے گئے۔ اس لیے یہ عقیدہ صحابہ سے ہمیں ملا، حضور کی آل پاک سے ملا کہ ان جیسا تو رب نے اور کوئی بنایا ہی نہیں، انہیں سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے اونچا بنایا۔ اور میں اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹوں اور اتنا عرض کروں کہ آج اگر کوئی میرے آقا کی ذات اقدس کے بارے میں اونچ نیچ باتیں کرے نا تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ انہیں اللہ پاک نے مصطفیٰ کی معرفت عطا نہیں فرمائی، ورنہ جنہیں معرفت مل گئی نا، جنہوں نے دیکھ لیا چاہے ظاہری آنکھ سے چاہے دل کی آنکھ سے، پھر ان لوگوں کی تو زبانیں اپنی تھیں، انداز اپنے تھے، بات ساری ہستیوں نے ایک ہی لکھی۔ دیکھیے نا، اعلیٰ حضرت بریلوی، آپ کو اس نے مصطفیٰ نظر آیا، اپنی زبان میں پکار اٹھے، فرمایا لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حالہ مہ زلف ابر اجل، لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حالہ مہ زلف ابر اجل۔ اعلیٰ حضرت گولروی، حضرت پیر میروی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس نے مصطفیٰ دیکھا، یہی بات اپنے الفاظ میں لکھ ڈالی، فرمایا مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور رکھے ہیں نمت بھریاں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کو مصطفیٰ کریم کی شان نظر آئی، پکار اٹھے کہ بس خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، پیر
صاحب کو مصطفیٰ کریم کی شان نظر آئی, اپنی زبان میں پکار اٹھے, فرمایا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا, کتے مہر علی, کتے تیری ثنا, گستاخ رکھی کتے جاڑیاں.